حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 477 سے پڑھیں گے اور سورہ قمر کی آیت نمبر جہاں 5 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دسمبر کی آج 7 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتول عنہم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر، تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِی وَنُذُرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر، فکیف کان عذابی ونذر، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اس سے پہلے والی آیت کا تعلق ہے کہ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، حکمت بالغہ، خوبصورت نصیحت و حکمت کی باتیں تو پہنچنے والی ہیں قرآن مجید کی صورت میں، لیکن فما تغنی النذر، کچھ نہیں فائدہ دیا ڈرانے والوں سے، کچھ کفایت نہیں کر سکے۔ فتول عنہم، نبی محترم آپ ان سے رخ پھیر لیں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، جس دن بلانے والا بلائے گا ایسی شے کی طرف کہ جو ناپسندیدہ ہوگی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آنا پڑے گا، وہ حشر ہے، اللہ کے حضور پیشی ہے۔ خش عن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، وہ نکل رہے ہوں گے قبروں سے، کأنہم، گویا کہ وہ جراد منتشر، وہ ٹڈیاں ہیں بکھرنے والی، ٹڈی دل ہوتا ہے وہ ٹڈیوں کا جو عذاب آتا ہے۔ مہطعین الی الداع، وہ دوڑیں لگا رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہتے ہوں گے یہ دن بڑا مشکل ہے، یہ اوکھا معاملہ ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔
فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے ہمارے بندے جناب نوح کی تکذیب کی، یعنی نبوت کو نہیں مانا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ بھی الزام رکھا، مجنون وازدجر، یہ پاگل ہے اور اس کو ڈانٹا گیا ہے۔ فَدَعَا رَبَّهُ، پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی جناب نوح نے، انی مغلوب فانتصر، بے شک اللہ میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دروازے، بِمَاءٍ مُنْہَمِرٍ، بہنے والے پانی کے ساتھ، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشمے کی شکل میں، زمین ساری کو چشمے بنا دیا۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پھر مل گیا پانی آسمان والا اور زمین کے چشموں والا ایسے حکم پر جس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا، وہ ہلاکت ہے، طوفان ہے، تباہی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے سوار کیا جناب نوح کو ایک ایسی کشتی پر جو تختوں والی تھی اور میخوں والی تھی، یعنی اس میں میخیں جڑی ہوئی ہیں، تختے لگے ہوئے ہیں، وہ کشتی بنائی گئی تھی۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، وہ چل رہی تھی، چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے، یا اللہ فرما رہے ہیں جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ اور جزا تھی اس شخص کے لیے جس کا کفر کیا گیا، یعنی جناب نوح کا کفر کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ پھر سزا کے طور پہ یہ منظر پیش کیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور ہم نے چھوڑا اس کشتی کو نشانی بنائی، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کو نصیحت حاصل کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب، کیسے تھا میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے تو تحقیق آسان کر دیا قرآن کو ذکر و فکر کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ ہے نصیحت حاصل کرنے والا تو آئے اس سے فیض یاب ہو جائے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، وہ جناب ہود علیہ السلام کی قوم تھی یمن والی۔ فکیف کان، پھر کیسے ہوا میرا عذاب ان پر، کیسے ہوا میرا ان کو ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، بے شک ہم نے چھوڑی ان پر شدید تند آندھی، فی یوم النحس، اس منحوس دن میں، مستمر، جو جاری رہنے والی تھی، 7 راتیں 8 دن۔ تنزع الناس، وہ پھینک رہی تھی لوگوں کو، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجوروں کے تنے ہیں جو اکھاڑ کر پھینکے گئے ہیں۔ فکیف کان عذابی ونذر، کیسے ہوا پھر میرا عذاب، کیسے تھا میرا ڈرانا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور تحقیق ہم نے آسان کر دی ہے قرآن پاک کو حصول نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا تو آئے تو اس سے فیض یاب ہو جائے۔ حضرات، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں جی ڈراوے، نصیحتیں، انبیاء، رسول، یہ سلسلے جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت، رسالت، کتابیں، صحیفے، رابطہ ربانی، ایک ایسا سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہدایت نامہ میری طرف سے آیا کرے گا، نبوت، رسالت، میسج، کتاب، صحیفے، وہی فیصلے میری طرف سے آیا کریں گے۔ جو لوگ اس کو فالو کریں گے، مان جائیں گے، قبول کر لیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے، سرخرو ہو جائیں گے۔ جو مسترد کر دیں گے وہ ناکام ہوں گے، اور ظاہر ہے خسران مبین ان کا مقدر بنے گا۔ یہ فیصلہ سنایا گیا۔ اب مسئلہ چلتے چلتے یہاں تک بات پہنچی حکمت بالغۃ، ایک حکیمانہ بات پہنچنے والی ہے قرآن کی صورت میں، رسول پاک کی رسالت کی صورت میں، لیکن فما تغنی النذر، ڈرانے والوں نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، یعنی لوگ اس سے فیض یاب نہیں ہو سکے، نہ رسولوں کی رسالت سے، پیغام وحی سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔
لہذا اے نبی محترم فتول عنہم، آپ ان سے رخ پھیریں، الگ ہو جائیں۔ یوم یدعو دعا، اس دن کا نقشہ ذہن میں رکھو، جس دن آواز دینے والا، بلانے والا، پکارنے والا پکارے گا، لیکن وہ جو دعوت دی جا رہی ہو الی شیء نکر، ایسی شے ہوگی جس کو ناپسند کیا جائے گا، یعنی قبروں سے اٹھایا جانا اور پیش ہونا، اللہ کے حضور جواب سوال کا منظر پیش ہونا، ظاہری ناپسندیدہ چیز۔ خشعن ابصارہم، جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یخرجون من الاجداث، وہ شرمندگی سے، دہشت سے، مروب ہونے سے قبروں سے نکل رہے ہوں گے، کأنہم جراد منتشر، جس طرح پھیلی ہوئی بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، پروانے پھرتے ہیں، بے سمتی دنیا پھر رہی ہے اس طرح ننگی۔ مہطعین الی الداع، وہ جس نے دعوت پکار آواز دی اس دوڑیں لگانے والے ہوں گے، دوڑیں لگ رہی ہیں۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر کہیں گے آج کا دن بڑا اوکھر مشکل ہے، 50,000 سال کا دن ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 50,000 سال، اندازہ فرمائیں اس دن میں کیا حشر ہوگا، اور اس کی تفصیلات حدیث شریف کے اندر بغیر مفصل بیان فرمائی گئی ہے۔ انبیاء سارے مل کر جناب آدم کے پاس جائیں گے، اس لیے کہ اللہ سے درخواست کرو، حسابات شروع ہوں، پاس ہونے والے پاس ہوں، جن کو سزا ملنی ہے سزا یافتہ ہوں، تاکہ یہ سسٹم کے اندر کچھ کلوزنگ آئے، وہ معذرت کریں گے۔ پھر چلتے چلتے جناب نوح کے پاس، جناب ابراہیم کے پاس، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء معذرت کریں گے، پھر سارے مل کر سید الانبیاء نبی مکرم کے حضور پیش ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے حدیث کے الفاظ، انا احق بھی، میں حق رکھتا ہوں کہ اس موضوع پر میں اللہ سے بات کر سکتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مقام محمود جگہ متعین فرمائی گئی ہے، فرمائیں گے کہ میں وہاں اللہ کی اجازت حکم سے 7 راتیں 8 دن کا اندازہ سجدہ کروں گا۔ یعلمنی ربی یوم القیامہ، میرا رب سکھاتا جائے گا، سمجھاتا جائے گا، میں پڑھتا جاؤں گا۔ پھر آخر میں آواز آئے گی، یا محمد ارفع راسک سل تودا اشفع تشفع، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیں، سوال کریں، سوال کا حل کیا جائے گا، سفارش کریں، سفارش قبول کی جائے گی۔ اس سارے سلسلے کے بعد رسول پاک فرمائیں گے اللہ امتی، اللہ میری امت پر رحم فرما۔ امت کو بھی کوئی احساس کرنا چاہیے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی، وہ کہیں گے کافرون ھذا یوم عسیر، یہ بڑا مشکل اور اوکھا دن ہے۔ کذبت قبلہم، اب تفصیل ہو رہی ہے رسول پاک کی آمد سے پہلے کے واقعات کے اشارہ نبی پاک کو تسلی تشفی کے لیے۔ کذبت قبلہم، ان قوموں سے پہلے ہم نے قوم نوح کو بھیجا، یعنی نوح علیہ السلام آئے اور قوم نوح کی طرف آئے اور انہوں نے تکذیب کی، یعنی کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی جناب نوح علیہ السلام، جنہوں نے 950 سال کا ان کا دورانی ہے تعلیم و تدریس کا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، اللہ تبصر فرما رہے ہیں انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی۔ وہ بندہ کون تھا؟ جناب نوح۔ وَقَالُوا، الزام یہ رکھا، مجنون وازدجر، یہ پاگل ہے معاذ اللہ اور اس کو ڈانٹا گیا ہے۔ ایک ترجمہ یہ انہوں نے کیا ہے کہ قوم نے اس کو سمجھایا ہے، قوم نے اس کو ڈانٹا ڈپٹا ہے۔ دوسرا یہ ہے یہ ہمارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہے، لہٰذا یہ بد دعایا گیا ہے۔ کہتے ہیں لوگ اور بد دعایا بندہ جی، اس کو کسی کی بد دعا لگی ہے۔ بین ہی ان کا یہ تصور تھا کہ نوح علیہ السلام جو ہے ایک تو شدائی ہے معاذ اللہ، دوسرا اس کو کسی کی بد دعا لگی ہے، لہٰذا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے، ارشاد ہوتا ہے فدعا ربہ، انہوں نے پھر اپنے رب سے دعا کر دی۔ سورہ نوح کے اندر تفصیل ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، وہ ساری تفصیلات ہے، میں دیر رات سمجھایا ہے، اکیلے کو، جماعتوں کو، میں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر سب لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں، لیکن کہ میری شکل دیکھنا، میری آواز سننا پسند نہیں کرتے۔ یہ بات ہو رہی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ میری مدد فرما، میں مغلوب ہو گیا ہوں۔ ففتحنا ابواب السماء، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا نقشہ پیش کیا، پھر ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، بہنے والے پانی کے ساتھ۔ کیا مانا ہے؟ سارے آسمان کو ہم نے حکم دے دیا کہ تم پانی برساؤ۔
سارے آسمان کے جب دروازے کھلے ہیں پانی کے لیے تو پانی بہہ رہا ہے، بارش ہی بارش، بارش ہی بارش ہو رہی ہے۔ اور وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور ہم نے زمین کو چشموں کی شکل میں بدل دیا، ساری زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، آسمان سے موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی۔ چنانچہ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پھر مل گیا پانی آسمان والا جو بارش کی صورت میں، زمین میں چشموں سے نکلنے والے پانی کی صورت میں، دونوں پانی مل گئے علی امر، ایسے حکم پر، قد قدر، جس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ کیا معنی ہے؟ ان کو ہم نے غرق کرنا ہے، ان کو کوئی کشتی والوں کے علاوہ ہم نے بچانا نہیں، اس کی وضاحت ہے باقاعدہ صورت کے اندر۔ ارشاد ہوتا ہے وَحَمَلْنَاهُ، پھر ہم نے ان کو سوار کیا جناب نوح کو، عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ایسی کشتی پر جس میں تختے جڑے ہوئے تھے اور میخیں اس میں گاڑی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح سے فرمایا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرَقُونَ، ساری تفصیلات ہیں یہ سورہ ہود کے اندر۔ تجری بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے، بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، جزاء لمن کان کفر، یہ بدلہ تھا، یہ سزا تھی اس شخص کے بدلے میں جس کا کفر کیا گیا۔ جناب نوح کی دعوت کو مسترد کیا گیا، جناب نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دی گئیں، جناب نوح علیہ السلام سے کہا گیا جو تو کر سکتا کر، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم کفر کرنے والے ہیں۔ تو پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، پھر ہم نے اس کشتی کو نشانی بنایا۔ کیسے لے کے چلی، کہاں جودی پہاڑ پہ ٹھہری، کس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا پانی کو جذب کرے، بارش تھم گئی، پانی زمین نے اپنا پانی چوس لیا، یہ ساری بات ارشاد فرمائی۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی اس کو جان جائے۔ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب، کیسے تھا میرا پھر ان لوگوں کو ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو حصول نصیحت کے لیے، وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی کے لیے آسان کر دیا۔ بکریوں کے چرانے والے، جنگلوں صحراؤں میں رہنے والے امام بنے، بڑے بڑے اللہ کے لاڈلے بنے، اور دنیا کے بڑے بڑے معلم بنے، تو میں آسان کیا ہم نے اس کو۔ حال میں مدکر، وہ ہے نصیحت کا حاصل کرنے والا۔ اس طرح فرمایا کذب عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا جناب ہود کو، یہ یمن میں تشریف لایا جناب ہود، بڑی خوشحال قوم تھی، اور بڑے بڑے ہیوی ویٹ یہ لوگ تھے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لم یخلق مثلھا فی البلاد، قرآن مجید کا اندر اس کے اشارے موجود ہیں۔ تو انہوں نے بھی کذبت عاد، قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا اس کو جناب ہود علیہ السلام۔ پھر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا ڈرانا، میرا عذاب کیسے ہوا، اللہ تبصرہ فرما رہے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے ان پر ایسی آندیاں چھوڑی، شدید آندھی، دھند، فی یوم النحس، منحوس دینے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے کوئی شے چھوڑی نہیں، وہ جو 7 راتیں 8 دن آندیاں چلتی رہیں، اس کو منحوس دن اس لیے کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی خیر نہ تھی، اور پھر وہ مستمر اناطول جتنے دن رات چلنے والی، تسلسل کے ساتھ شدت کی آندھی، تنزع الناس، وہ لوگوں کو اکھاڑ رہی تھی، پھینک رہی تھی، کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ کھجوروں کے درخت و تنے ہیں جن کو اکھاڑ کے پھینکا گیا ہے۔ ایک جگہ ہے کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ کھجوروں کے درخت ہیں جن کو اکھاڑ کے پھینکا گیا۔ وَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کیسے ہوا میرا عذاب، پھر کس طرح تھا میرا ڈرانا، کیا ان کا نتیجہ نکلا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ تو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی جاگ کے غور کے اس کو سننے پڑھنے اور عمل کرنے والا۔ یہ سوال بار بار کیا ہے، قرآن کو آسان کر دیا ہے، مسائل کو آسان بنایا ہے، مشکل نہیں بنایا۔
اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم نے کوئی ایسا حکم نہیں بنایا جو آدمی کر نہ سکے، اس کی تکلیف مالا جو طاقت کا قانون نہیں بنایا، اس کی طاقت سے یعنی بالائے طاقت ہو، بالائے ہمت ہو، ایسی نہیں ہے کوئی بات۔ ارشاد ہوتا ہے جی، توجہ جی، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ، خبریں آئیں ان کے پاس، مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، جس میں ڈانٹا گیا ہے برے انجام سے، برے نتیجوں سے، حکمت بالغہ، ایک حکمت و دنائی پہنچنے والی ہے۔ کیا معنی ہے؟ قرآن مجید کی تعلیم، رسول پاک کی رسالت کا دور آنے والا ہے۔ فما تغنی النذر، لیکن ڈرانے والوں نے کوئی کفایت نہیں کر سکے، یعنی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا، اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکے، لہذا نبی محترم فتولی عنہم، آپ ان سے رخ پھیریں، یوم یدعو الداع، جس دن آواز دینے والا، پکارنے والا پکارے گا، الی شیء نکر، وہ ایسی شے ہوگی جو ناپسندیدہ ہوگی، وہ ناگوار گزرنے والی وہ شے ہے، وہ حشر ہے، اللہ کے حضور پیشی ہے۔ خش عن ابصارہم، وہ جھکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں، یخرجون یعنی شرمندگیوں سے، یخرجون من اجداث، وہ نکل رہے ہوں گے قبروں سے، کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں، جس طرح وہ پروانے چلتے ہیں، منتشر پھیلے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے۔ مہطعین الی الداع، بہت دوڑے لگانے والے ہوں گے اس پکارنے والے کی طرف۔ یقول الکافرون ھذا یوم عسر، کافر کہتے ہوں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، سورج قریب ہوگا، مشکلات کا سامنا ہوگا۔ کذبت قبلہم، رسول پاک کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے، ان سے پہلے قوم نوح کو بھی قوم نے جھٹلایا تھا، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، انہوں نے ہمارے بندے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے یہ الزام بھی رکھا، مجنون وازدجر، یہ پاگل ہے، مجنون ہے، اور اس کو وازدجر، ڈانٹا گیا ہے، اس کا کوئی ایسا ہمارے معبودوں کی بد دعا اس کو لگی ہوئی ہے۔ دوسرے لفظوں فدعا ربہ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی، انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما۔ ففتحنا ابواب السماء، تو ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اللہ فرماتے ہیں بماء منہمر، چلنے والے برسنے والے پانی کے ساتھ۔ وفجرنا الارض عیونا، اور ہم نے پھاڑ دیا زمین کو چشموں کی صورت میں، زمین کو سارے چشمے بنا دیا۔ فالتقى الماء، تو ملا پانی، آسمان کے برسنا والا پانی بارش کا، اور زمین کے چشموں والا علی امر، ایسے حکم پر، قد قدر، جس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اس قوم کو غرق کرنا ہے۔ وحملناہ علی ذات الواح ودسر، ہم نے سوار کیا جناب نوح کو ایک ایسی کشتی پر جو تختوں والی تھی اور میخوں والی تھی، تختے جوڑ کر میخیں گڑھ کے کشتی بنائی گئی تھی۔ تجری بأعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ جزاء لمن کان کفر، تو یہ بدلہ ہے، یہ سزا کی طور پر جو ان کو مل رہی ہے اس شخص کے لیے جس کا کفر کیا گیا، جناب نوح کا کافرانہ جو ان کا انداز تھا، اس کی سزا مل رہی ہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، کس طرح تھا میرا عذاب، یعنی وہ سزا پر غور کرو، کیسی تھی میری وہ عذاب والی اور ڈرانے والی شکل۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، جٹلایا تھا قوم عاد نے بھی جناب ہود علیہ السلام جن کی تشریف لائے۔ فکیف کان عذابی ونذر، کس طرح ہوا پھر میرا عذاب، کس طرح کا ہوا پھر میرا ڈرانا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا ارسلنا علیہم ریحا سرسرا، ہم نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جو شدید تند سخت آندھی، سرسرن کا معنی یہ ہے فی یوم نحس، اس منحوس دن میں، یعنی وہ خیر و برکت نہیں رہی، مستمر علی طول، مسلسل چلنے والی تھی، 7 راتیں۔ تنزع الناس، بخار رہی تھی لوگوں کو، یعنی جدا کر کے پھینک رہی تھی۔ کأنہم اعجاز نخل منقعر،
گویا کہ وہ کھجوروں کے تنے ہیں جو اکھاڑ کے پھینکے گئے ہیں۔ کیف کان عذابی ونذر، پر کس طرح ہوا میرا سزا، میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو اس پر غور کرے۔ حضرات توجہ جی،